بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب رات کے موقع پر کبھی کبھار ابو یا امی آ جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے۔ بیوی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا کہ میں مشکل سے گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور جو تم صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہو اب اس کو بند کر دو۔ ماں چپ چاپ کونے میں بیٹھی سن رہی تھی اور بہن نے بھی ساری باتیں سن لی تھی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن اور، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ بولی، بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی زمین سے بہن کو کچھ حصہ نہ دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن وہ بیچاری خاموش سب سن رہی تھی۔ بڑا بھائی الگ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بیٹے کو ٹی بی ہو گیا۔ میرے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بہت پریشان تھا میں، قرض بھی لے لیا تھا لیکن وہ بھی کم پڑ گئے۔ بھوک سر پر تھی، گھر میں اناج وغیرہ بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ، کہ اچانک اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے اپنے من میں بولا، اب یہ کیا مصیبت لے کر آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی سے کہا کہ کچھ بچا ہے تو بنا دو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی اور چلانے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں، کچھ نہیں بنے گا اس کے لیے۔ 1 گھنٹے بعد میری بہن میرے پاس آئی اور بولی، بھائی پریشان ہو؟ چہرے کی اداسی دیکھ کر خود سمجھ گئی۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بڑی بہن ہو تیری، میری گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ اس نے اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی، پاگل ہے تو، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیری بہن ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچے اسکول گئے ہیں، دیر سے آئیں گے۔ میں سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ پورا کر لو، بیٹے کا علاج کراؤ۔ شکل تو دیکھ ذرا، کیا حالات بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو مت بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 1000 روپیہ میرے ہاتھ میں تھما دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کے لیے گوشت لا دینا اور زیادہ پریشان نہ ہوا کر۔ ٹھیک ہے، اب میں جاتی ہوں۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر سے اٹھایا اور جانے لگی کیونکہ وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا،
टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था, उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। बहनें अपने घरों में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। खुदारा कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें तो माँ का रूप होती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम भाइयों को अपनी बहनों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपने रिश्तेदारों का और गिरदोनवा के सब लोगों का ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नसीहत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।